سے نوازے۔ بعد ازاں دو طلباء کے قرآن کریم کی تکمیل فرما کر اپنی دعا پر اس جلسے کا اختتام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، دانشوران ملت اور عزیز طلبہ، میں سب سے پہلے آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ یہ مدرسہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو ابھی چند سال پہلے قائم ہوا، اللہ کا شکر ہے کہ قلیل مدت میں اس نے ترقی کی اور دین کی اور علم کی اچھی خدمت کی، اور ظاہر ہے کہ یہ کرنے والے کے ساتھ آپ حضرات کی توجہ و تعاون کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے، خیر کا ذریعہ فرمائے، اور اس مدرسے کو پورے شہر کے لیے اور اطراف کے لیے، دور دور تک کے لیے ہدایت اور خیر کا مرکز بنائے۔ حضرات، آپ حضرات دیر سے بیٹھے ہیں، آپ نے طلباء کی تقریریں سنی، الحمدللہ انہوں نے اچھی تیاری کی، اور ظاہر ہے کہ یہ تیاری ان کے اساتذہ کی تیاری، ان کی محنت ہے، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آیا۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اس سے اس پورے شہر کو فائدہ پہنچے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ حاضری ہماری کوئی نئی حاضری نہیں ہے، میں بارہا اس سے پہلے بھی حاضر ہوا ہوں، اور یہاں حاضر ہونا ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ ایک تاریخی شہر ہے، اس کا ہمارے آباء و اجداد سے اور ہمارے مشائخ سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی بات آئی کہ حضرت نے کئی سال گزارے امیر خان کے، نواب امیر خان صاحب کے لشکر میں، اور اس کے بعد بھی نواب وزیر الدولہ مرحوم کا جو تعلق والہانہ تھا حضرت سے، حضرت کے خاندان سے، وہ سب جانتے ہیں، اور اس کے ساتھ حضرت کے جو متعدد خلفاء اور تلامذہ تھے وہ بھی یہاں رہے، اور ان کی اولاد الحمدللہ آج تک ان میں متعدد حضرات ہیں جن کی اولاد یہاں مقیم ہیں۔ تو اس شہر کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے ہم لوگوں سے۔ اور پھر حضرت مولانا حیدر حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے حضرت کے شیخ تھے، استاد حدیث تھے، اور اپنے وقت کے بڑے علماء میں اور بڑے مشائخ میں سے تھے، شیخ حسین کے شاگرد تھے، اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، ہمارے حضرت کے استاد اور بڑے چہیتے استاد تھے، وہ اسی شہر کے تھے۔ حضرت مولانا بچپن میں تشریف لائے تھے اور اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے کہ دریائے بناس کے کنارے حضرت مولانا نے ایک جھونپڑا تیار کرایا تھا، حضرت مولانا اس میں رہے، اور یہیں پر حضرت نے حضرت سیرت سید احمد شہید کا آغاز فرمایا۔
تو اس شہر سے تو ایسا تعلق ہے ہم لوگوں کا، ایسے تعلق رائے بریلی سے لکھنؤ سے ہے، مسافت گرچہ سینکڑوں کلومیٹر کی ہے لیکن وہ دل سے قریب ہے۔ تو یہاں حاضری اپنے گھر حاضری کی طرح ہے، اور میں اپنا حق سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کروں جن کا تعلق ہمارے تحفظ و بقا سے ہے، اس کا تعلق دین سے ہمارے تعلق اور وابستگی سے ہے۔ اگر اس کا خیال رکھا جائے گا تو انشاءاللہ یہ امید ہے کہ دین سے یہ وابستگی جو آج سے نہیں بلکہ سینکڑوں سال سے الحمدللہ آپ حضرات کو حاصل رہی ہے، اور آج بھی بڑے بزرگوں کی سرپرستی الحمدللہ آپ کو حاصل ہے جو یہاں موجود ہیں، اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو یہ وابستگی قائم رہے گی، اور کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک اس سلسلے کو جاری رکھے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایتوں کا سامان فرمایا ہے، اور ہر موقع کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رہنمائی کا سامان فرمایا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو، اگر تم اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا لحاظ پیدا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک شان امتیازی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک شان امتیازی عطا فرمائے گا۔ اس وقت جو ہمارا حال ہے اس ملک میں، اور جس طرح سے ہمارے بھائی کوشش میں ہیں، وہ لوگ جو ہمارے برادران وطن ہیں ان میں ایک بڑی تعداد ہے جو واقف نہیں ہیں، اور نادانی کی وجہ سے بعض مرتبہ وہ دین سے، اسلام سے ناواقفیت کی وجہ سے وہ کوشش میں ہیں کہ اسلام سے ہم لوگوں کا تعلق ختم ہو جائے۔ ایسی صورتحال میں ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اپنے تحفظ و بقا کی اور دین کی صحیح ترجمانی کی۔ اگر دین ہم اپنی زندگی میں داخل کریں اور دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً یہ چیز ایسی ہے کہ اس سے ہم دین کی صحیح ترجمانی پیش کر سکتے ہیں۔ لوگ کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے، اور ایسا موقع بہت کم آتا ہے۔ لوگ ہماری زندگیوں کو دیکھتے ہیں، ہماری زندگی کا حال کیا ہے۔ اگر آپ جائزہ لیں پورے ملک میں، واقعہ یہ ہے کہ اس وقت جو مسلمانوں کو دین سے تعلق ہونا چاہیے تھا، اور اپنے عقائد میں، اپنی عبادتوں میں، اپنے معاملات میں اور اخلاقی زندگی میں جس طرح ان کو دین کو فالو کرنا چاہیے، دین پر عمل کرنا چاہیے، اس میں بہت کمی نظر آتی ہے۔ آپ مختلف علاقوں میں جائیے، دیہاتوں میں جائیے، قصبوں میں جائیے، آپ شہروں میں جائیے، جو لوگ کالونیوں میں رہتے ہیں آپ ان کی زندگی کا جائزہ لیجئے، آپ کو کہیں سے نہیں لگے گا کہ مسلمان، کہیں سے آپ کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ سب سے بڑا ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آپ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین کی نعمت عطا فرمائی ہے، اگر خدا نخواستہ ہم نے ناشکری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ صاف کہتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم احسان مانو اور شکر کرو تو ہم اس نعمت میں اضافہ کریں گے، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ آج ہم لوگوں کی جو زندگی ہے وہ ناشکری سے بھری ہوئی زندگی نظر آتی ہے۔ آج اگر اپنا جائزہ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں قیمتی زندگی عطا فرمائی، جو اخلاقی زندگی عطا فرمائی، ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا راستہ عطا فرمایا جس سے بہار، سراپا بہار راستہ، کہ اگر ہم اس راستے کو اختیار کرتے تو یہ ایک ایسی خوشگوار زندگی ہم کو ملتی جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر ایمان کی حالت میں اچھے کام کوئی کرتا ہے، وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو حیات طیبہ عطا فرماتا ہے، خوشگوار زندگی عطا فرماتا ہے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان اس خوشگوار زندگی سے محروم ہیں، اور صرف اس لیے محروم ہیں کہ ہم نے دین کو خانوں میں بانٹ دیا ہے۔ آج کتنے ہمارے بھائی ہیں عقیدے میں مسلمان نظر آئیں گے، عبادتوں میں مسلمان نظر آئیں گے، لیکن ان کی اخلاقی زندگی اگر آپ دیکھیے، ان کے معاملات دیکھیے تو کہیں سے نہیں لگتا کہ یہ مسلمان ہیں۔ اور آج جو طرح طرح کی مصیبتیں آ رہی ہیں اور طرح طرح کی لعنتیں آج مسلط ہو رہی ہیں، چاہے وہ نشے کی شکل میں ہوں
نہ جوئے کی شکل میں ہوں، سود کی شکل میں ہوں، یا اور اس کے علاوہ حرام کمائی کی شکل میں ہوں۔ آج مسلمانوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ جس طرح ہمارے دوسرے بھائی ہیں جن کے یہاں شاید اتنی زیادہ شدت نہ ہو دین میں، وہ نشے کا استعمال کر رہے ہیں، وہ جوا کھیل رہے ہیں، وہ سودی کاروبار کر رہے ہیں۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہمیں بھی کوئی احساس نہیں ہوتا۔ آپ مسلمان علاقوں میں جائیے، آپ کو ہاں نشہ نظر آئے گا، آپ کو سودی کاروبار نظر آئے گا، آپ کو حق تلفیاں نظر آئیں گی۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم ایسی زندگی اختیار کرو جو تقوی کی زندگی، اور تقوی کی زندگی کیا ہے؟ اللہ کا دھیان پیدا ہو، اللہ کا لحاظ ہو، ہم جو کام کریں سوچ سمجھ کر کریں کہ کوئی ہمارا عمل ایسا نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو۔ یہ تقویٰ حقیقت میں اس کو کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر دھیان پیدا ہو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں ان چیزوں کا احساس نہیں رہا۔ آج صرف اس کا احساس ہے کہ ہمیں دولت کہاں ملے گی، ہمیں منصب کہاں ملے گا، ہمیں عزت کہاں ملے گی، ہمیں کوئی اگر کہیں پر کوئی منصب ملنے والا ہے، کرسی ملنے والی ہے، کوئی وزارت ملنے والی ہے، یا اور کوئی ہمیں اہم عہدہ ملنے والا ہے، وہ کیسے حاصل ہوگا؟ بلکہ میں آگے بڑھ کر کہتا ہوں اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ معمولی چیزوں کی خاطر آج لوگ دین کو بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ حدیث میں جو آتا ہے کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ دین لوگوں کے لیے ایسا ہلکا ہو جائے گا، ایسا اس کو لوگ معمولی سمجھیں گے کہ صبح کو مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، اور شام کو مسلمان ہوں گے اور صبح کو کافر ہوں گے۔ اور حدیث میں الفاظ آتے ہیں یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ دنیا کے معمولی ٹھیکروں کی خاطر وہ دین کو بیچ دیں گے۔ آج یہی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ کتنے واقعات ہیں کہ لوگ اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں، دستبردار ہو رہے ہیں، ایمان چھوڑ رہے ہیں معمولی وجوہات کی وجہ سے، معمولی فائدوں کی وجہ سے، جن کا اس مقدس مجلس میں تذکرہ کرنا بھی مشکل ہے۔ تو بھائیوں، اس وقت ہمیں اپنے اندر بیداری پیدا کرنی ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین کی نعمت ہمیں عطا فرمائی، اسلام کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ہم اس کی حفاظت انشاءاللہ کریں گے، ہم اس کو اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں اس طرح سے جاری کریں گے، اس کے احکامات جاری کریں گے، شریعت کے جو فیصلے ہیں ان فیصلوں پر ہم عمل کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے آ جائے، پھر کوئی ہماری چاہت نہیں، کوئی ہمارا منشا نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کوئی بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو اس چیز کے تابع نہ کر لے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، جو دین لے کر آئے، وہ ہمارے لیے آخری درجہ رکھتی ہے، اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے، یہی ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ اور باقی ہمارے گھر کے تقاضے ہیں، ہمارے گھر کی رسمیں ہیں، علاقے کی رسمیں ہیں، طرح طرح کی خرافات ہیں، ہم ان تمام چیزوں کو اللہ کے دین کے آگے کوئی وقت نہیں دیتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آ گیا، اب اس کے آگے کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں۔ ہم پیسے ہی موقع ہو، شادی بیاہ کا موقع آیا، اب وہ ساری رسمیں فضول خرچیاں جو شادی کے موقع پر ہم کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اعظم نکاح برکتاً ایسرہ مغونتاً، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے۔ اب اس کے آگے ہماری رسم نہیں، کوئی چاہت نہیں، اب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ہمیں اس حکم کو اختیار کرنا ہے اور اسی پر چلنا ہے، یہ اصل ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج کے اس اجلاس میں اگر ہم یہ طے کریں اور یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ ہمیں انشاءاللہ دین پر جینا ہے اور دین پہ مرنا ہے، آپ یاد رکھیے اگر آپ نے یہ طے نہ کیا، آپ نے اپنی نسلوں کے بارے میں فکریں نہ کی، آپ نے ان کی دینی تعلیم کا انتظام نہ کیا کہ وہ مدرسوں میں تعلیم حاصل کریں، وہ دین کی تعلیم حاصل کریں، اور اگر وہ اسکولوں میں جاتے ہیں تو وہاں جانے کے بعد اگر آپ خدا نخواستہ غافل ہو گئے اور آپ کو یہ خیال نہ رہا کہ وہاں ان کو کیا پڑھایا جا رہا ہے، دیومالائی نظام ان کو وہاں دیا جا رہا ہے، ان کو تثلیث کا عقیدہ سکھایا جا رہا ہے، اب اس کے بعد خدا نخواستہ آپ نے ان کو مکتب میں نہ بھیجا اور مکتب کا نظام مدارس میں
مساجد میں قائم نہ کیا تو یاد رکھیے کہ یہ آنے والی نسلیں ان کو آپ محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جو کرے گا اس کے مطابق اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات فرمائی کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبتیں ہیں۔ تو آج جو کچھ ہو رہا ہے ہماری غفلت کا نتیجہ ہے، نہ ہمیں اپنی فکر ہے، نہ نوجوانوں کی فکر ہے، نہ اپنے بچوں کی فکر ہے، نہ بچیوں کی فکر ہے۔ ہمیں فکر ہے تو اس کی فکر ہے کہاں کاروبار ہمارا چلے گا، کہاں زیادہ اچھی ملازمت ملے گی، کون سی وہ تعلیم ہے جس کے ذریعے سے ہمارے بچے کو کہیں سوئٹزرلینڈ میں ملازمت مل جائے، ہماری بچی کو کوئی اچھی ملازمت مل جائے، ایمان رہے نہ رہے اس کی کوئی ہم کو پرواہ نہیں۔ یاد رکھیے یہ ایسی چیز ہے اگر اللہ کا فیصلہ خدا نخواستہ ہو گیا تو نہ ایمان بچے گا، نہ عزت بچے گی، نہ دولت بچے گی، اور نہ یہ ہماری دکانیں بچیں گی، نہ کاروبار بچے گا۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے برما میں مسلمانوں سے آج سے 60-70 سال پہلے یہ بات فرمائی تھی کہ یاد رکھو اگر تم نے اپنے دین کی حفاظت نہ کی، اگر یہاں برادران وطن کی تم نے فکر نہ کی، تم نے ان کو صحیح بات نہ پہنچائی، صحیح پیغام نہ پہنچایا، تو یاد رکھو تمہاری دکانوں میں تالے پڑ جائیں گے، تم یہاں عزت کے ساتھ نہیں رہ سکو گے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ جب غفلت وہ بڑھتی چلی گئی اس کے بعد کیا نتیجہ نکلا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ پیغام تو روس کی ریاست کے رہنے والوں نے دیا، اس ملک ہندوستان کے رہنے والوں کو۔ انہوں نے ایک مرتبہ یہ بات کہی اور کہنے والے نے یہ قصہ ہمیں سنایا کہ وہ ملک جو امام بخاری کا ملک، امام ترمذی کا ملک، اور کیسے کیسے بڑے بڑے مشائخ، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے بانی، کہ ان کا ملک تھا، اور وہاں کے رہنے والے سمجھتے تھے کون ہمیں فنا کے گھاٹ اتار سکتا ہے اور کون ہمارا اسلام لے سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم غافل ہوئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سرخ انقلاب آیا، کمیونسٹ آئے، اور انہوں نے اسلام کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنے کی کوشش کی، مدارس ختم کر دیے، مسجدیں ڈھا دی گئیں یا تالے ڈال دیے گئے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ جو عورتیں برقع پہنتی تھیں آگ جلائی گئی اور کہا گیا ان عورتوں سے یہ تو برقع اتار دو یا اس آگ میں کود جاؤ۔ ایک بزرگ وہاں کہتے ہیں انہوں نے خود یہ قصہ ہمارے ایک بڑے بزرگ دوست کو سنایا جو وہاں گئے تھے تبلیغی جماعت میں۔ انہوں نے کہا کہ آپ جائیے گا تو ہندوستان کے مسلمانوں سے ہمارا پیغام یہ سنائیے گا کہ ہم یہاں غافل رہے اور بھول گئے، اور ہم یہ سمجھتے رہے کہ ہمارے باپ ایسے تھے، ہمارے مشائخ ایسے تھے، ہمارے علماء ایسے تھے۔ یاد رکھیے تنہا اس سے کام نہیں ہوتا۔ آپ نے کون سا طریقہ ان کا اختیار کیا؟ انہوں نے آپ کو جو پیغام دیا تھا، جو زندگی دی تھی، جو طریقہ بتایا تھا، آپ نے اس کو طریقے کو چھوڑا یا اس کو اختیار کیا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے جب غفلت اختیار کی آج ہم اس حال میں پہنچے کہ ہماری بیوی کو زندہ جلا دیا گیا ہماری نگاہوں کے سامنے، اور اپنی بیٹیوں سے ہم نے کہا کہ برقع اتار دو اور اپنے گھروں میں چلی جاؤ۔ اس کے بعد ان کے جنازے وہاں سے نکلے، وہ اپنے گھروں سے نہیں نکلی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج ہم جن حالات سے یہاں گزر رہے ہیں، آپ یاد رکھیے اگر آج ہم بیدار نہ ہوئے، ہم نے بچوں کی فکر نہ کی، ان کی دینی تعلیم کا انتظام نہ کیا، مکاتب کا انتظام نہ کیا، اسلامک اسکولوں کا انتظام نہ کیا، تو یاد رکھیے ہم اپنے بچوں کو اسلام پر باقی نہیں رہ سکتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں ہمیں نوجوانوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ آج میڈیا کے ذریعے سے اور اس موبائل کے ذریعے سے ہمارے نوجوان کس رخ کی طرف جا رہے ہیں، کیسی بے حیائیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور پھر نشے کی لت نے لوگوں کو بربادی کے راستے پر ڈالا ہے۔ بہت سے علاقے ہیں جہاں جوئے کی لعنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر تم جوئے کا کاروبار نہیں چھوڑتے تو اللہ اور رسول سے اعلان جنگ ہے، اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ سے جنگ کر کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر کے کون کہاں رہ سکتا ہے، کہاں عزت مل سکتی ہے ہمارے لیے سوائے تباہی کے؟ اور اس کے بعد کون سا راستہ ہے؟ ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی اگر سن نہیں ہیں وہ طے کریں، ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانا ہے، وہاں دینی تعلیم کا انتظام کرنا ہے۔ اپنے نوجوانوں کو آپ نماز کے لیے آمادہ کیجئے، ان کو مسجدوں میں بھیجیے، ان کو دین کی تعلیم دیجیے۔ اگر وہ دین کی تعلیم سے بے بہرا ہیں، آپ مسجدوں میں جمعے میں خطابات کے ذریعے سے اور درس قرآن کے ذریعے سے آپ ان تک دین منتقل کیجیے، ان کو دینی ماحول میں بھیجیے، ان کو علماء سے وابستہ کیجیے تاکہ ان کے اندر دین پیدا ہو، دین راسخ ہو، اور
کوئی بڑا طوفان بھی آ رہا ہو، کوئی بڑی تیز ہوا بھی چل رہی ہو، تو کوئی اثر نہ پڑے، تو اپنے دین پر ثابت قدم رہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آج کے ان حالات میں جو تیز اور تند ہوائیں چل رہی ہیں الحاد و ارتداد کی، ہماری نوجوان نسل خطرے میں ہے اور واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں آپ سے اس شہر میں کہتا ہوں جو علماء کا شہر ہے، مشائخ کا شہر ہے، جہاں توحید و سنت کا ہمیشہ پیغام دیا گیا اور دنیا کے کونے کونے تک یہ پیغام پہنچا۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کے ذریعے سے اور ان کے ذریعے سے ایسا سماج وجود میں آیا جس سے ایک نمونہ سامنے آیا۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت شروع میں پڑھی کہ اگر تم یہ تقوی کی زندگی اختیار کرو گے اللہ تمہیں ایک شان امتیازی عطا کرے گا۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے پشاور کا کہ جب حضرت کا وہاں قیام تھا تو وہاں ایک مرتبہ کسی پشاوری نوجوان نے ایک مجاہد کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو دور کا نظر نہیں آتا اور جو لوگ آپ کے ساتھ آئے ہیں ان کو دور کا نظر نہیں آتا، کیا بات ہے؟ ان کا کیسی بات آپ کرتے ہیں؟ ہمیں دور دور نظر آتا ہے، لیکن میرے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا اس لیے ہم سوال کر رہے ہیں کہ پشاور میں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت لوگ ہیں، نوجوان لڑکیاں ہیں اور یہ مجاہدین نوجوان آئے ہوئے ہیں اپنی بیویوں کو چھوڑ کر، بہت سے غیر شادی شدہ، لیکن یہ پوری مدت 1.5 سال کی گزر گئی، ہم نے کسی نوجوان کو نہیں دیکھا کہ کسی نامحرم کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہو۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ شاید دور کی نگاہ آپ لوگوں کی کمزور ہوتی ہے، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ نوجوان ہوں اور خوبصورت لڑکیاں ہوں نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے اور ہمارے امام کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ایسی زندگی، پاکیزہ زندگی ہمیں عطا فرمائی۔ میرے دوستو آپ غور کیجئے، جب سماج ایسا بنتا ہے تو نگاہیں اٹھتی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اگر ہم اپنے اخلاق بہتر بنائیں گے، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے، اپنے سماج کو بہتر بنائیں گے، اپنے معاملات کو شریعت کے مطابق کریں گے تو آپ یاد رکھیے اس کے ذریعے سے ہم ایسا نمونہ انشاءاللہ پیش کر سکیں گے کہ آج جو اسلام سے اور مسلمانوں سے لوگوں کے اندر دشمنی پیدا ہو رہی ہے، میں آپ سے صاف کہتا ہوں آپ زندگی کا نمونہ پیش کر کے دیکھیے کس طرح لوگ آپ کے گرویدہ ہوتے ہیں۔ اور یہ تاریخ میں دسیوں نہیں سینکڑوں مثالیں گزر چکی ہیں جب ایسے نمونے سامنے آئے، لوگوں کے اندر ایک انقلاب برپا ہوا، ایسا انقلاب برپا ہوا کہ لوگوں نے سب کچھ چھوڑ دیا ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے پوری محبت و اخلاق کا ثبوت دیا، اور اس کے نتیجے میں دنیا بدل گئی۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم یہاں سے سبق لے کر جائیں، یہ پیغام لے کر جائیں، اور یہ اس وقت کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ پیام انسانیت کا کام کیا ہے جس کا ذکر بار بار کیا گیا؟ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ نے تحریک شروع کی، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی صحیح اسلامی زندگی سے انسانیت کے لیے ایسے پھول کھلائیں اور انسانیت کے لیے ایک ایسا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ وہ اسلام کی صحیح تصویر سمجھ سکیں، اسلام کی تصویر ان کے سامنے صحیح طریقے پر آ سکے۔ اور ہم نے اپنی بدعمالیوں سے اسلام کی پیشانی پر جو دھبے ڈالے ہیں، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی محبت و انسانیت سے ہم ان دھبوں کو صاف کر سکیں۔ یہ ہماری ایک بڑی ذمہ داری ہے، ایک بڑا کام ہمارے ذمہ ہے کہ ہم پیام انسانیت کے اس کام کو اختیار کریں اور لوگوں کے سامنے ہم ایسا نمونہ اپنی زندگی کا پیش کریں، ان کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ سلوک کر کے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر کے، بھوکوں کو کھانا کھلا کر، پیاسوں کو پانی پلا کر، ہاسپٹل میں عیادت کر کے، اور جیسی جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق تھوڑی سی ہم اپنی خدمت پیش کر کے دکھائیں کہ اسلام کیا کہتا ہے، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسی زندگی سکھائی اور ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے۔ ہمیں ابھی واقعہ پیش آیا، ایک ہاسپٹل میں ایک صاحب ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں، ایک بیچاری کوئی خاتون آئی پریشان تھی اور وہ مسلمان نہیں تھی، اور وہاں دوسرے ڈاکٹر اسی مذہب کے ماننے والے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہوئی اور وہ پریشان رہی۔ ان کو اللہ نے توفیق دی، وہ کام آئے اور تھوڑی سی مدد کر دی انہوں نے، تو اس پر ایسا اثر پڑا۔ اس نے کہا کہ کتنے ہمارے بھائی ہیں، کسی نے پوچھا بھی نہیں ہمیں، آپ نے ہماری مدد کی۔ انہوں نے ایک جملہ کہا کہ یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، یہ تو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، کسی کو دیکھو کوئی پریشان حال ہے، مظلوم ہے، اس کی مدد کرو۔ میرے بھائیو، یہ ایسی چیز ہے جو دل پر اثر کرتی ہے،
بس اگر ہم نے انشاءاللہ یہ طے کر لیا تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کس طرح حالات بدلتے ہیں اور کس طرح تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور یہی پیغام ہے آج کے اس اجلاس کا۔ آپ نے جس محبت کا ثبوت دیا اور آپ تشریف لائے، میں سمجھتا ہوں اس محبت کا جو سب سے بڑا مظہر ہو سکتا ہے اور سب سے بڑا نتیجہ جو سامنے آ سکتا ہے، جس سے سب سے زیادہ دل خوش ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے پیغام لے کر کے جائیں کہ ہم انشاءاللہ اپنی نسلوں کی حفاظت کریں گے، ایمان پر ثابت قدم رہیں گے، اور اپنے نوجوانوں کی بھی رہنمائی کریں گے۔ اور اپنے نوجوان جو یہاں موجود، میں ان سے کہتا ہوں اللہ نے موقع دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے لوگ ہیں جن کو عرش الہی میں سایہ ملے گا، ان میں وہ نوجوان بھی ہے جو اللہ کی بندگی کے ساتھ پروان چڑھے۔ آپ کو اللہ نے یہ موقع دیا جو بوڑھوں کو حاصل نہیں ہے۔ آپ طے کیجئے، آپ اچھی زندگی گزاریں گے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کھڑے ہوں گے، آپ دین کے سپاہی بنیں گے۔ آپ ایسا نہ ہو کہ آپ دکانوں میں بیٹھیں، آپ اپنی راتوں کو برباد کریں، آپ اپنی صلاحیتوں کو اس کے ذریعے سے برباد کریں، تو بجائے اس کے کہ آپ کو اللہ نے جو دین کے لیے کھڑا کیا، آپ کو یہ صلاحیتیں دی کہ اگر آپ دین کے لیے تیار ہوتے اور اپنی صلاحیتوں کو دین کے لیے استعمال کرتے، اس ملک کے لیے استعمال کرتے اور لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کا کام کرتے اور اپنے ایمان کو مضبوط بناتے، تو آپ ذریعہ بنتے اس ملک کی حفاظت کا، مسلمانوں کی حفاظت کا، اسلام کی حفاظت کا آپ ذریعہ بنتے۔ بجائے اس کے آج اپنی ہم صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ ہم اپنے نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ وہ بھی اس کے لیے تیاری کریں، اور جو ہمارے ذمہ دار حضرات ہیں، ہمارے علماء ہیں اور ائمہ ہیں، میں ان سے صاف کہتا ہوں کہ سب سے بڑی ذمہ داری ان کی ہے۔ مسجدوں کے ذریعے سے، ممبروں کے ذریعے سے تو ایسی بات کہہ سکتے ہیں جو لوگوں میں انقلاب برپا کرے، جو لوگوں میں بڑی تبدیلی پیدا کرے، اور جو حالات کی خرابی ہے وہ خرابی اس سے دور ہو۔ اگر انشاءاللہ آپ نے یہ طے کر لیا، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ حالات کس طرح بدلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی نظام ہے کہ جو کرتا ہے اللہ اس کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ صاف کہتا ہے جو ہمارے لیے ہمارے راستے میں جان کھپائیں گے، ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیں گے۔ اللہ یقیناً راستے کھولے گا۔ آپ کے سامنے جو حالات ہیں، بہت سے لوگ مایوسی کی بات کرتے ہیں، لیکن میں صاف کہتا ہوں ایسے حالات نہ جانے کتنی مرتبہ اس ملک پہ آ چکے، اور اللہ نے فضل فرمایا، علماء تیار ہوئے، انہوں نے دین کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا، اللہ نے مدد فرمائی۔ آج بھی انشاءاللہ اگر آپ تیار ہوں گے، دنیا کی کوئی طاقت اس ملک میں نہ اسلام کو ختم کر سکتی ہے، نہ مسلمانوں کو ختم کر سکتی ہے، لیکن مسئلہ ہمارا آپ کا ہے۔ اگر اپنے آپ کو ہم نے اسلام سے پوری طرح وابستہ کیا اور اسلام سے جوڑا، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو جو اس کتاب سے وابستہ ہوگا اور صاحب کتاب سے وابستہ ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوگا، آپ کی سیرت و سنت سے وابستہ ہوگا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ تو بس اگر ہم نے یہ طے کر لیا اور یہاں سے ہم یہ پیغام لے کر کے گئے کہ انشاءاللہ ہم دین پر ثابت قدم رہیں گے، اپنے حالات کو ہم بدلیں گے، اور آپس کے جھگڑے معمولی باتوں کے لیے، زمین کے لیے، جائیداد کے لیے، کھیت کھلیان کے لیے، دکان و مکان کے لیے، میرے دوستو دنیا کیا ہے؟ پرے کاہ کے برابر نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی اپنے باغیوں کے ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اللہ کی نعمت ہے، ہم اس پر شکر کریں اور یہ طے کریں کہ ہم انشاءاللہ دین کی بنیادوں پر ایک ہو کر اس ملک کے لیے کام کریں گے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے دین کے لیے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ خود اپنی حفاظت کریں گے، اپنے دین کی حفاظت کریں گے، آنے والی نسلوں کی حفاظت کریں گے، ان مکاتب کے ذریعے سے، اسلامک اسکولوں کے ذریعے سے، اور جو دین کے کام ہو رہے ہیں ان میں شریک ہو کر۔ اور یہ ماشاءاللہ یہ شہر جو ایک تاریخ رکھتا ہے، آپ اس تاریخ کو انشاءاللہ دہرائیں گے اور یہاں سے پیغام لے کر کے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حضرات کے آنے کو قبول کرے اور ایک نئی تاریخ یہاں سے رقم ہو، اور یہ شب ایک مبارک شب ہو۔ اور سچی بات یہی ہے کہ جلسے رسمی جلسے نہیں ہوتے کہ جلسے ختم ہو گئے تو کام ختم ہوا۔ میں تو صاف کہتا ہوں کہ جلسے ختم ہوتے ہیں اور کام کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ یہاں سے طے کر کے جائیے کہ ہمیں انشاءاللہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے، خالص ایمانی زندگی،
اسلامی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انشاءاللہ ہم جب آگے بڑھیں گے اللہ تعالی ہماری راستے ہموار کرے گا، ہمیں دنیا میں بھی عزت اسی سے ملے گی اور اللہ تعالی آخرت میں اسی کے ذریعے سے ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی قبول فرمائے اور برکت عطا فرمائے۔ اور یہاں جو الحمدللہ مدرسے کا پروگرام ہوا اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرے، اس مدرسے کو بھی ترقی دے، اور ماشاءاللہ یہاں پرانے قدیم جو مدارس پہلے سے قائم ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام مدارس کی حفاظت فرمائے، ان کو ترقی عطا فرمائے۔ ہمارے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، انہوں نے الحمدللہ مدارس قائم کیے، اللہ کا شکر ہے۔ جگہ جگہ یہاں مکاتب ہیں، مدارس ہیں، آپ ان سے فائدہ اٹھائیے، اپنے بچوں کو وہاں تعلیم کے لیے بھیجیے، اور جو بچے اسکولوں میں اگر جاتے ہوں ان کو ضرور وہاں 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے بھیجیے تاکہ ان کا عقیدہ درست ہو، ان کا ایمان سلامت رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے، قبول فرمائے، اور آپ حضرات ایک پیغام کے ساتھ جائیں، اللہ تعالی آپ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا